یہ محبت نہیں ہے کہ زبانی کلامی تو محبت کا دعویٰ کیا جائے لیکن اس پر عمل نہ کیا جائے، کوئی فائدہ نہیں اس محبت کا۔ اگر محبت نبی کے ساتھ کرنی ہے تو صحابہ سے سیکھو، ان جانثاروں سے سیکھو، نبی کے غلاموں سے سیکھو کہ نبی کے ساتھ پیار کیسے کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ آج کل خبریں چل رہی ہیں کہ انڈیا کے اندر بعض گندے قسم کے، غلیظ قسم کے بندے ہندوؤں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، جس کی وجہ سے انڈیا کے اندر بھی افراتفری پھیلی ہوئی ہے۔ وہاں مسلمان وہ جلوس نکال رہے ہیں کہ ہمارے نبی کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہو، اور پھر ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی ریلیاں اور جلوس نکل رہے ہیں، بیان آ رہے ہیں، آپ سنتے ہوں گے ٹی وی کے اندر کافی بیان قسم کے آتے ہیں، بیان دے رہے ہیں۔ یہی محبت کا تقاضا تو یہی ہے، لیکن اس کے اندر بھی محبت کمزور ہے، کمزور محبت ہے۔ دیکھیں بات میری سنیں، اب ان کافروں کو کیوں جرت ہوئی ہمارے نبی کی گستاخی کرنے کی؟ حالانکہ ہمارا پڑوس والا ملک ہے، ان کو جرت کیوں ہوئی؟ اس لیے ان کو جرت ہوئی نبی کی محبت کے اندر ہم کمزور ہیں۔ ہم جو پاکستان والے ہیں، جو مسلمان ہم اپنے آپ کو کہلاتے ہیں کہ ہمیں کمزوری ہے نبی کی محبت میں۔ اگر نبی کے ساتھ ہمیں صحیح پیار ہو جائے تو کسی کی جرت نہیں بنتی کہ کوئی ہمارے نبی کے خلاف باتیں کرے یا بکے۔ ہم کمزور کیسے ہیں؟ دیکھیں صحیح بات کہہ رہا ہوں، آسیہ ملونہ کو کس نے نسایا ہمارے پاکستان سے؟ ہم نے نسایا، ان سیاستدانوں نے نسایا۔ اور یہ اگر تمہیں محبت ہے نبی کے ساتھ تو اس کو پھانسی پر لٹکانا چاہیے تھا، نہ کہ اسے ملک سے فرار کرانا تھا۔ مطلب ہے تمہیں نبی کے ساتھ پیار کوئی نہیں، کافروں کے ساتھ پیار ہے، کافروں کے ساتھ انس ہے۔ اگر نبی کے ساتھ پیار ہوتا تو اس کو پھانسی پر لٹکانا یا گولی مارنی تھی۔ سلمان رشدی کو کس نے بھگایا؟ ہمارے سیاستدانوں نے، ان مسلمانوں نے۔ تو پتہ چلا مسلمانوں کو کوئی نبی کے ساتھ پیار نہیں ہے۔ اگر یہ نبی کے ساتھ ان کو پیار ہوتا تو جرت نہ ہوتی کافروں کے حضور کے بارے میں کوئی خلاف بات کرنے کی۔ اور اسی طرح دیکھو سلمان رشدی جو شیطان رشدی تھا، اپنا سلمان تاثیر، شیطان تاثیر جو تھا، گورنر تھا پیپل پارٹی کا، اس نے کیا بکواس کیا تھا کہ شریعت مصطفیٰ کو کہا کہ یہ کالا قانون ہے، کالا قانون۔ چاہیے تو یہ تھا کہ پیپل پارٹی والے اس کو سر عام گولی مارتے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے، محبت اسے کہتے ہیں کہ تم نے میرے نبی رب کے قانون کو، نبی کے قانون کو تو نے کالا قانون کہا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے واسطے حکومت جو تھی وہ اس کو گولی مارتی، لیکن جب ممتاز قادری نے اسے گولیاں ماری، چھلنی کر دیا، لیکن افسوس کی بات انہی مسلمانوں نے اسے ممتاز قادری کو قید کرا دیا۔ یہ کہاں کی محبت ہے؟ یہ کہاں کا پیار ہے؟ اسی حکومت نے بجائے کہنے کے ممتاز قادری کو شابش دینے کے بجائے بلکہ اسے قید کرا دیا۔ یہ حال ہے محبت کا، یہ ہمارا پیار ہے۔ تو پھر کافر کیوں نہ ہمارے نبی پر بات کرے؟ جب ہماری محبت ایسی ہے تو پھر کافر کو جرأت آپے پیدا ہو جاتی ہے کہ ہمارے نبی کے خلاف باتیں کرنے کی۔ پھر اس کے بعد دوئی حکومت آئی نواز شریف کی، تو نواز شریف نے اسے پھانسی پر لٹکا دیا۔ افسوس کی بات ہے۔ اور کیسے مسلمان ہو تم؟ کیسے کلمہ پڑھنے والے ہو؟ اب تمہارا بیان دینا جو ہے کافروں کے بارے میں، یہ تو گویا کہ تمہارے منہ پر تماچا ہے۔ تم کیسے ایماندار؟ وہ کافر کہیں گے تم کیسے ایماندار نبی کے ساتھ محبت کرنے والے ہو؟ تمہارا حال تو یہ ہے کہ نبی کے محبت میں دوسرے کو قتل کرنے والا تم اسے پھانسی دینے لگے ہو، اس کو پھانسی دیتے ہو، اس کو پھانسی پر لٹکا دیا۔ یہ ہماری محبت، یہ ہماری مسلمانی۔ تو ہم کب مسلمان کہلائیں گے اپنے آپ کو؟ پھر اس کے بعد اب عمران خان کی حکومت آ گئی، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے، لبیک یا رسول اللہ کا نعرے والے، عزت ناموس رسالت کے لیے نکلنے والے، ان پر گولیاں چلا دی۔ اور یہ ہے محبت تمہاری؟
ان پی ٹی آئی سے والوں سے پوچھو، یہ ہے نبی کے ساتھ پیار؟ اور مجھے تو ایک بیان آ رہا ٹی وی پر، ایک پی ٹی آئی بندے کا کہہ رہا تھا کہ حکومت جو ہے ان کی مذمت کافروں کی کر رہی ہے، ڈھیلی مذمت کر رہی ہے، یعنی کمزور۔ ان سے پوچھو بے تم نے کون سا تیر مارا ہے؟ تم نے تو کلمہ پڑھنے والوں کو چھلنی کر دیا، تیزاب پھینکا۔ تمہاری کیا محبت کہتی ہے؟ یہ محبت کہتی ہے تم نبی کے پاسدار کیسے ہو؟ تم حرمت رسول پر تم نے جلوس نکالا، وہاں آوازیں نکالی، حرم مصطفیٰ کا بھی تم نے لحاظ نہ کیا۔ تم کیسے مسلمان ہو؟ یہ مسلمانی سے دیکھو ذرا تم۔ پھر جو نبی کے ناموس رسالت کے، ان کو وہ فرانس کا وہ جو سفیر تھا وہ اتنا پیارا لگا، پتہ نہیں ان کا ماموں لگتا تھا یا سالہ لگتا تھا یا چاچا یا ماما کیا لگتا تھا، اتنا اس کے ساتھ پیار ہے۔ نبی کے ساتھ پیار کوئی نہیں، اس کے کافر کے ساتھ پیار ہے۔ نبی کا پاس نہیں، فرانس کا پاس ہے، کافروں کا پاس ہے۔ نبی کی عزت کے کوئی خیال نہیں ہے، لیکن اس کی عزت کا خیال ہے۔ افسوس، کیسے مسلمانی ہمارے اندر، ذرا سوچو تو صحیح، کیا یہ مسلمانی ہمارے اندر رہ گئی ہے؟ کافروں کے پاس ان کی عزت کا لحاظ، نبی کی عزت کا کوئی لحاظ نہیں ہے، نبی کے عزت کا کوئی پاس نہیں ہے۔ اور پھر ہم روئے نہیں تو اور کیا، ہم پر عذاب مسلط نہ ہو تو اور کیا، ہم پر ہر طرح کی تنگی نہ ہو تو اور کیا ہے؟ تنگ ہی کرتے رہو گے، تنگی میں رہتے رہو گے، ذلیل و خوار، دنیا کے اندر ہی، قبر کے اندر بھی۔ کیا قیامت کے دن مرنے کے بعد اگر رب نے پوچھ لیا یہی بات ہے، اور کافر کے ساتھ تمہیں اتنی عزت ہے اور میرے نبی کی عزت بھی کوئی نہیں تھی، کیا جواب ہوگا تمہارے پاس؟ جو آج مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور عاشق رسول ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم نبی کے ساتھ ہمارا پیار ہے۔ تو اس حکومت عمران کی یہ فتنہ عمرانیہ جو ہے، اس نے کیا کیا مسلمانوں کے ساتھ، یاس اللہ کہنے والوں کے ساتھ، لبیک والوں کے ساتھ، جو نبی کے ناموس رسالت کے لیے نکلے ان کے ساتھ اس نے کیا اشر کیا؟ لوگوں کو شہید کیا، زخمی کیا، تیزاب پھینکا، ہیلی کاپٹر سے شیلنگ کی گئی، کیا 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 گیا ہے؟ ان سے بندہ پوچھے گی مسلمانی ہے تمہاری؟ تو پھر کافر کیوں نہ جرت کرے؟ پھر کافر تو اور تمہارے نبی کے خلاف بکے گا جب تمہارا حال یہ ہے کہ نبی کے نام لینے والوں کو تم شہید کر رہے ہو، ان پر گولیاں برسا رہے ہو، جو ناموس رسالت کے نکلے